تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جو موت کا فرشتہ ہے، کہ اے اسرائیل تیرا کام بڑا سخت ہے، تو ماں سے بیٹے کو جدا کرتا ہے، باپ سے بیٹے کو جدا کرتا ہے، بیٹے سے باپ کو جدا کرتا ہے، اور شوہر سے بیوی کو جدا کرتا ہے، اور بیوی سے شوہر کو جدا کرتا ہے، پیاروں سے پیاروں کو جدا کرتا ہے۔ کیا کبھی ایسا موقع بھی آیا جب تجھے یہ لگا ہو کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کو اس ٹائم تھوڑی سی مہلت دے دے اور بعد میں اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ ان کی روح کو قبض کر لو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، میرا کام تو واقعہ ہی بڑا سخت ہے، جب بھی جان قبض کرتا ہوں بڑی مشکل سے، لیکن جو تیرا حکم ہے، تیرے حکم کو بجا لاتا ہوں اور اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہوں۔ لیکن یا رب العالمین ایک وقت ایسا آیا کہ جب مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ کاش تھوڑی سی ان کو مہلت دے دے اور بعد میں مجھے حکم فرمائے کہ ان کی روح کو قبض کر لے۔ اللہ احکم الحاکمین سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی فرماتا ہے، اے اسرائیل بتا وہ کون سا وقت تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، ایک مرتبہ ایک جہاز سمندر میں جا رہا تھا، تیرا حکم آیا کہ میں جہاز کو تباہ کر دوں، تو میں نے جہاز کو پر مارا، جہاز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور تمام جہاز والے وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ پھر تیرا حکم آیا کہ اس جہاز میں ایک ماں اور نوزائیدہ بچہ ہے، اس کو بچا لوں، تو ان کو میں نے ایک تخت دے دیا، تو وہ ماں اور نوزائیدہ بچہ اس پر سوار ہو گئے، اور ہوا کو حکم دیا، اور ہوا ان کو بڑی تیزی کے ساتھ ساحل پر لے کر جا رہی تھی۔ جب ساحل پر ماں اور وہ نوزائیدہ بچہ پہنچنے والے تھے، تیرا حکم آیا کہ میں ماں کی روح کو بھی قبض کر لوں۔ یا رب العالمین، اس وقت میرے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ کاش اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اس ماں کو مہلت دے دیتا کہ چلو یہ اپنے بچے کو کسی سیف پلیس پہ لے جاتی، تو پھر اس ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا جاتا۔ لیکن چونکہ تیرا حکم تھا تو میں نے تیرے حکم کی بجا آوری کی اور اس ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا۔ یا حکم الحاکمین، آج تک میرے دل میں وہ ملال ہے کہ پتہ نہیں اس بچے کا کیا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا، اے اسرائیل، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کس حالت میں ہے؟ حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، میں نہیں جانتا، تو قادر و قیوم ہے، تجھے پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے جب تجھے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح کو قبض کر لو، تو پھر میں نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ اس تختے کو بڑے خیال کے ساتھ سمندر کے ساحل پر لگا دو، اور پھر وہ پانی اس نے اس تختے کو ساحل سمندر کے ساتھ لگا دیا، اور وہاں پر ایک خوبصورت باغ تھا، وہاں پر بچہ پہنچ گیا۔ میں نے اس بچے کے لیے پھولوں کا تخت تیار کروا دیا کہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ شیرنی کو حکم دے دیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب شیرنی اس بچے کو دودھ پلاتی تھی تو دوسرے جانور اس سے دور رہے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ شیرنی کا بچہ ہے۔ پھر میں نے درخت کی شاخوں کو حکم دیا تو وہ خود ہی جھک جاتے اور اس کے منہ میں آ کر پھلوں کا رس نچوڑ دیتے۔ میں نے سورج کو حکم دیا کہ اس کے پاس سے اپنی شعاؤں کو ذرا خیال سے گزارنا کہ اس کو تپش نہ لگے۔ میں نے بادلوں کو حکم دیا کہ جب برسیں اس سے تھوڑا سا سائڈ پہ برسیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ جب وہ چلیں تو تیز نہ چلیں، ذرا خیال سے چلیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو اے اسرائیل، کیا تو جانتا ہے کہ اب وہ بچہ کہاں پہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، تو بہتر جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کس حال میں ہے، وہ اب جوان ہو گیا ہے تو کہاں پہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے اسرائیل، جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، وہ بڑا خوبرو تھا، بڑا پیارا تھا، تو ادھر ایک مرتبہ ایک بادشاہ شکار کھیلنے آیا، تو اس نے جب
اس خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس کو اپنے پاس لے لیا، اپنے ساتھ محل میں لے گیا، اور چونکہ بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا تو اس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب بادشاہ مر گیا تو وہ بیٹا اب وہ تخت پر بیٹھ گیا، لیکن اس نے ہمارا شکر کرنے کی بجائے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور اتنا بڑا ظالم بن بیٹھا کہ اس نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ چیجا وہ ہمارا شکر ادا کرتا، لیکن اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اتنا بڑا وہ ناشکرا نکلا۔ پھر اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو بھیجا، تو اس نے ان کو بھی آگ میں پھینکوا دیا۔ اے اسرائیل، تو جانتا ہے وہ بچہ کون ہے؟ اے اسرائیل، وہ بچہ نمرود بن گیا، جس نے اللہ کے ہر حکم کو پامال کر دیا، اپنی منمانی کر بیٹھا، اور اپنے غرور و تکبر میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پیسہ دے، طاقت دے، تو وہ تکبر نہ کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ بارہا ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ اگر کوئی ذمہ دار سے اس کا کام کرنے والا کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر سنی کہ ایک پولیس والا نوکری کر رہا ہے، اور ایک ایم این اے اپنے نشے میں وہ ڈرائیو کر رہا ہے، تو اس نے سیدھا اس کو ہٹ کیا تو اس کو مار دیا۔ یہ ان کو نشہ ہے۔ یاد رکھیں، ادھر تو وہ پیسے کے ساتھ بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انصاف سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون اساں جے منہ کالے۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عہدہ دیا ہے، طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ غریبوں کے ساتھ ظلم کریں، ان کے حقوق کو پامال کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ دیکھے تو تھا کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا نوازا ہے، اور آج تم لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ تو ذرا سمجھنے کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے، عہدہ دے، طاقت دے، جوانی دے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے مارتے پھریں، لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرتے پھریں۔ یاد رکھیں، اس جہان میں تو انسان پیسہ دے کے بچ جائے گا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی عدالت میں کوئی انسان اپنا بدلہ چکائے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، وعدہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے جو بھی بھلائی کی ہوگی اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا، اور جس نے جو کچھ بدی کی ہوگی اس کو سزا ملے گی۔ اس لیے اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اور اللہ کا ہر وقت شکر بجا لاتے رہیں، کبھی بھی غرور نہ کریں، کیونکہ غرور جو ہے وہ شیطان نے کیا تھا، تو وہ قیامت تک ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تو جو اس کے نقش قدم پر چلے گا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، اور